السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی قرآن کریم کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں اور معمول کے مطابق ہم اپنی کلاس کے آغاز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ہم کسی اور حصے کی طرف جائیں گے۔ خاکسار سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا اور درخواست ہے آپ سے کہ اسے میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. خاکسار آپ سب کے سامنے ایک قاعدہ بیان کرے گا جسے حروف مدہ کا قاعدہ کہتے ہیں، اور یہ وہ قاعدہ ہے جو کہ عربی قواعد کی روح سے تمام قواعد کی جان ہے، یعنی اسے اگر ہم ریڑھ کی ہڈی بھی کہہ لیں تو غلط نہ ہوگا، اور اگر اس قاعدے پہ ہم نے عبور حاصل کر لیا تو قرآن کریم کو باقی تلاوت کرنا اور پڑھنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ابھی دیکھیے یہ ہم نے بسم اللہ پڑھا ہے، بسم اللہ میں ہم صرف لمبا کریں گے یہ اللہ کی لام کو، کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ پھر ہم لمبا کریں گے میم کو، کیونکہ میم کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ اس کے بعد حیم کو، کیونکہ ہا کے نیچے زیر ہے اور زیر کے بعد یہ ہے ساکن، سکون والی، جزم والی۔ تو کیا ثابت ہوا؟ کھڑی زبر، کھڑی زیر یا الٹی پیش، اس کو لمبا کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ ایک چیز تو آپ کو یاد ہونی چاہیے نا کہ کھڑی زبر، کھڑی زیر یا الٹی پیش، اس کے علاوہ صرف چند جگہ ہیں جہاں ہم لمبا کریں گے، اس کے علاوہ لمبا ہم نہیں کریں گے۔ مثلا جب بھی زیر کے بعد یہ آ جائے، زیر کے بعد یہ آ جائے ہم لمبا کریں گے۔ جب بھی یہ دیکھیں یہاں پر عالمین میں پھر زیر کے بعد یہ ہے، ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا لمبا کیا۔ الرحیم میں پھر زیر کے بعد یہ ہے، ہم اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ یہ الحمدللہ میں لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ عالمین میں عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ یعنی کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش۔ اس کے علاوہ ابھی تک ہم نے ایک چیز پڑھی ہے، زیر کے بعد یہ، جب یہ آئے گی تو لمبا کریں گے۔ اسی بسم اللہ کو میں آپ کے سامنے پھر پڑھتا ہوں، اسے میرے ساتھ دہرائیے اور دیکھیں کہ میں یہ اللہ کی لا، یہ ما اور یہ حین کے علاوہ کہیں بھی لمبا نہیں کر رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. بالکل درست ہے۔ اگلی آیت میں دیکھیے یہاں پر میں صرف اللہ کی یہ لا کو لمبا کروں گا، عین کی آ کو لمبا کروں گا کیونکہ کھڑی زبر ہے، می کو لمبا کروں گا کیونکہ زیر کے بعد یہ ہے، اور کہیں بھی لمبا میں نہیں کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين. ابھی آگے دیکھیں، ہم آگے پڑھیں گے۔ یہاں بھی ہم صرف میم کے اوپر لمبا کریں گے کیونکہ میم کے کھڑی زبر ہے۔ حیم کو لمبا کریں گے کیونکہ ہا کے نیچے زیر ہے اور زیر کے بعد یہ ہے، اور کہیں لمبا نہیں ہوگا۔ یہاں ایک چیز ہم تھوڑی سی اور سیکھیں گے جو ہے ہا کا تلفظ۔ ہا
یہ رحمان میں اور رحیم میں ہا ہے، یہ جو ہے یہ والی، یہ حاکم والی ہے، اس کو ہمیشہ حلق سے ادا کرتے ہیں، ہا ہا۔ تو یہ دوسری ہے جو دو آنکھوں والی ہے ہوتی ہے، وہ جیسے یہ اللہ میں ہے، یہ اللہ کے لفظ میں اس کو ادا کرتے ہیں سینے سے، ہا ہا، یہ ہے ہا ہا ہا۔ اس میں ہمیں تلفظ میں کچھ فرق کرنا چاہیے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ آگے اگلی آیت کو ہم پڑھیں گے، اس میں ہم پہلے میم کو لمبا کریں گے کیونکہ میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور دی کو لمبا کریں گے کیونکہ یہ زیر کے بعد یہ آ گئی ہے، ما دی، اور کوئی بھی لمبا نہیں ہوگا۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اگلی آیت میں دیکھیے، یہاں پہ ابھی ہم ایک قاعدہ لمبا کرنے کا تھوڑا سا اور سیکھیں گے، اگلے سٹیپ پہ جائیں گے، جو ہے زبر کے بعد الف، زیر کے بعد تھی یہ، زیر کے بعد یہ، زبر کے بعد الف، یہاں پہ دیکھیں زبر کے بعد الف آ گئی، یہاں پر پھر دیکھیں اس یاقہ میں زبر کے بعد الف آ گئی، اور نستعین میں زیر کے بعد یہ آ گئی۔ جب بھی زبر کے بعد الف ہوگی یا زیر کے بعد یا ہوگی تو وہاں ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ اس کو پڑھیے میرے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی ہم آگے چلتے ہیں۔ اہدنا الصراط میں دیکھیں میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ ہا اور ہا میں فرق کرنا چاہیے، یہ ہے ہا، اس کی بات ہوتی ہے سینے سے ادا، ہا، تو ہا یہاں ہم لمبا کریں گے صرف اس را کو کیونکہ زبر کے بعد الف آ گئی، اور مستقیم کو کیونکہ کاف کے زیر کے بعد یہ آ گئی، اور ہم کہیں بھی لمبا نہیں کریں گے۔ میں پڑھتا ہوں، اسے میرے ساتھ دہرائیے، اہدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم۔ آگے دیکھیے، آگے ہے ہم لمبا کریں گے را کو کیونکہ زبر کے بعد الف آ گئی، زی کو کیونکہ زیر کے بعد یہ آ گئی، اور کہیں بھی لمبا نہیں کریں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اگلا حصہ ہے، ہم دیکھیے اس کو دیکھتے ہیں، آخری حصے کو آیت کے ہم نے ابھی تک پڑھا تھا زیر کے بعد یہ، زیر کے بعد یہ، زبر کے بعد الف دو، تیسرا ہے پیش کے بعد واو، پیش کے بعد واو، یہ بڑے نا سسٹمیٹکلی ان میں آپس میں سنکرونائزیشن ہے، دیکھیں نا جس حرف پہ زبر ہو یہ رکھنے یاد رکھنے بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، جس حرف پہ زبر ہو ہم اس کو تھوڑا سا آ پڑھتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کے بعد الف آگے جو آ کرنے والی ہے، جس حرف کے نیچے زیر ہو وہ نیچے کو جاتا ہے کی،
اور اس کے بعد یہ آ گئی جو کہ اس کو اور نیچے کو لے کے جائے گی. کوئی بھی چیز آپس میں اپوزٹ نہیں ہے، مخالف نہیں ہے، سملیرٹی ہے، ان دونوں میں آئن ہائٹ ہے. زو میں دیکھیں یہ زوال کے اوپر ہے پیش، پیش کی آواز پہلے ہی گول ہو رہی ہوتی ہے، اس کے بعد دیکھیں واو آ گئی جو کہ اور گول کرتی ہے اس کی آواز کو. یعنی اس میں کوئی ایسی سائنس نہیں ہے جو کہ یاد رکھنے کے لیے بڑا زیر لڑانا پڑے. یہ سب کچھ ایک سسٹم کے مطابق ہے کہ جہاں پہ آواز اوپر کو جا رہی ہے اس کے ساتھ الف جو کہ کھڑا ہے اوپر کو جا رہا ہے. جہاں آواز پہلے ہی زیر کے ذریعے نیچے جا رہی ہے وہاں ساتھ یہ لگا دی جو کہ آواز کو نیچے لے کے جانے والی ہے. جہاں آواز پیش کے ذریعے پہلے ہی گول ہو رہی ہے اس کے بعد واو آئے گا تو آواز کو اور گول کر لیں گے، ورنہ آواز کو سادہ رکھیں گے. تو اس لیے اس میں یاد رکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، صرف تھوڑا سا اگر آپ توجہ سے کام لیں تو انشاءاللہ اس کو آپ اچھی طرح کور کر سکتے ہیں. تو اس حصے میں دیکھیے اس میں ہم زو کو لمبا کریں گے حرف مدہ کے مطابق. زوال کے اوپر پیش ہے، بعد میں واو ہے، اور اس کے بعد ہم لمبا کریں گے زا کو کیونکہ زا پر بڑی مد ہے، اور لی کو بھی لمبا کریں گے کیونکہ ہم اس کو جب ہم لمبا بڑی مد کے برابر لمبا کریں گے، لیکن اس کا کلیہ میں آپ کو آج سمجھاؤں گا کیونکہ ابھی آپ کے لیے اتنا کافی ہے، پھر ورنہ زیادہ ہو جائے گا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہاں جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. آج کی اپنی کلاس کا اگلا حصہ ہم معمول کے مطابق سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت اور اس کی کچھ تشریح سے ہم اگلا حصے میں لے کے آئیں گے. اگلا حصہ بھی ہم معمول کے مطابق اقصار پہلے پڑھے گا اور درخواست ہے آپ سے کہ اسے میرے ساتھ دہرائیے. ہم ابھی کلنا سے لے کے جمیع تک پڑھیں گے اور اس میں دیکھیے لمبا کہاں کہاں پڑھیں گے کریں گے. ایک مرتبہ لمبا کریں گے، پہلی مرتبہ ہم یہ نا پہ کیونکہ زبر کے بعد الف ہے. امید ہے آپ کو ہمارے پچھلے سبق میں بھی ہم نے یہ دہرایا تھا، اس سبق میں بھی، اس کلاس میں بھی ہم نے، آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت سنی، ہم نے اس بات کو بار بار دہرایا کہاں کہاں لمبا کرنا ہے. امید ہے آپ کو یاد ہوگا کہ زبر کے بعد الف ہو تو لمبا کریں گے، لیکن یہاں لمبا نہیں ہوگا کیونکہ یہاں نون ڈائریکٹ ملے گی ہے کے ساتھ، تو اس لیے یہ الف پڑھی نہیں جائے گی تو یہاں لمبا نہیں ہوگا. لیکن اس جگہ پر لمبا ہوگا تو پر، کیونکہ پیش کے بعد واو ہے. من ہا پہ لمبا ہوگا کیونکہ زبر کے بعد الف ہے، اور جمیع پہ کیونکہ دو زبریں اس کی ختم ہو کر ایک زبر رہ جائے گی، تو اس لیے یہاں پر بھی تھوڑا سا لمبا ہوگا. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. یہاں پر جمیع میں میم کے نیچے زیر تھی اور بعد میں یہ وہ بتانا رہ گیا تھا، لیکن یہاں بھی لمبا ہونا تھا جو کہ ماشاءاللہ آپ سب نے پہلے سے درست بات کر لی اور ٹھیک کر لیا. ابھی ہم یہ فَإِمَّا سے لے کر یہ ہداج تک پڑھیں گے، ہدایہ. اس میں لمبا کہاں کہاں کریں گے؟ فَإِمَّا ما کو کیونکہ زبر کے بعد الف ہے. پھر ہم لمبا کریں گے منی میں کیونکہ نون کے نیچے زیر ہے اور اس کے آگے یہ ہے، یعنی زیر کے بعد یہ آگے لمبا کریں گے. اور دا کیونکہ دال پہ زبر کے بعد الف ہے، بس یہاں پہ لمبا کریں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہاں چونکہ ہم آیت کے بیچ میں رکیں گے تو جب جس حرف پہ رکتے ہیں اس کی آخری حرکت، جیسے یہاں پر زبر ہے، وہ ختم ہو جائے گی. تو جب اس کی زبر ختم ہوگی تو یہ بن جائے گا ہداج. پہلے بنا تھا ہدایہ، اب یا نہیں ہداج، کیونکہ اس کی یہ کی زبر کو ہم نے جب ہم نے پھوزے کرنا ہے، رکنا ہے، تو وہاں پہ ہم اس کو ختم کریں گے. پڑھتا ہوں میں، اس کو میرے ساتھ دہرائیے. فَإِمَّا
فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. بالکل درست ہے. ہم اب آگے ہدائی سے لے کے یحزنون تک پڑھیں گے. اس میں ہدایہ کے اب جو کہ ملا کے پڑھیں گے تو ہدایہ ٹھیک پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ ہم رکیں گے نہیں نا ہم یہاں پہ. تو دا کو لمبا کریں گے کیونکہ زبر کے بعد الف ہے. فلا کی لا کو لمبا کریں گے کیونکہ لام کے اوپر زبر کے بعد الف ہے. پھر اس کے بعد یہ ولا کی لا لمبا کریں گے کیونکہ زبر کے بعد الف ہے. اور یحزنون کی نو کو لمبا کریں گے کیونکہ پیش کے بعد واو ہے. پیش کے بعد واو، زبر کے بعد الف، زبر کے بعد الف اور زبر کے بعد الف، اور کہیں بھی لمبا نہیں کریں گے. ہدای فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جی بالکل درست ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے قلنا، ہم نے کہا اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ. فإما، پھر اگر یأتینکم تمہارے پاس آئے، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، فمن تبع ہدایا تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف تو نہ ہی کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ان ہدایت کی پیروی کرنے والوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی وہ کوئی غم کریں گے، کوئی افسوس کریں گے. ہم نے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 ہے، اور ہم نے پچھلی کلاس میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو وہ دعائیہ کلمات سکھائے کہ جن سے آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ. اور اس سب سے مراد دیکھیں اہبطوا صیغہ جمع کا ہے. جمع میں کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ لوگ شامل ہوا کرتے ہیں. یہ پلورال ہے، یہ اغابش پلورال ہے. ہم اگر دیکھیں ڈوچ میں، جرمن میں صرف ایک زنگولار، اس کے بعد پلورا، اور پلورال میں زنگولار کے بعد سوائے دگائے کچھ ملین تک چلتا ہے. لیکن اغابش میں ایسا ہوتا ہے زنگولار جس میں ایک ہے، اس کے بعد ہوتا ہے تثنیہ جس میں 2 ہوتے ہیں، پھر پلورال، اور پلورال میں 3 اور 3 سے پھر آگے دگائے ملفیہ، پھر ایکس اور ملین اور ان دباٹی چلتا رہتا ہے. تو یہ فرق ہے. یہ ہے اہبطوا جمع کا صیغہ جس میں اغابش عربی قواعد کی روح سے، اغابش گرامر کی روح سے منڈسٹنس دگائے لوہے پہ ہونے چاہیے. دگائے انٹ میئر als دگائے جتنے بھی 3 سے زیادہ ہوں. تو پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی وہاں موجود تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جمع کا صیغہ استعمال فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگ چلے جاؤ اور اب تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا. اب تم جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت کا سامان آئے تو جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، میری اس ہدایت کو قبول کرے گا. پیروی کرنے کا مطلب ہے اس کو نخ فولن کرنا، اس کے پیچھے چلنا. ہدایت کی اللہ کی طرف سے جو گیسٹ لینی ہیں جو کہ صحیح ہدایت کی باتیں ہیں، ان کو جو بھی نخ فولن کرے گا، ان کی پیروی کرے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. یعنی ان پر کوئی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہم کیا کریں گے، ہمارے ساتھ کیسے ہوگا، ان کے کوئی انس نہیں ہوگا. اور ولا هم يحزنون اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے. یہ خوف میں اور غم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ خوف ہوتا ہے مستقبل میں ہونے والی چیزوں کا، سکوف میں چیزوں کا، کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا. تو یہ گویا جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے
اس کو اپنے سکھ کا کوئی فکر نہیں رہتا. اسے پتا ہوتا ہے کہ کیونکہ میں نے اللہ کی ہدایت کی پیروی کی تو میں یقینی طور پہ کامیاب ہوں گا. اور غم کہتے ہیں، غم جو انسان افسوس کرتا ہے وہ کرتا ہے پچھلی گزری ہوئی باتوں پہ. اور گزری ہوئی باتوں پہ یعنی فرمایا کہ جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ تو اپنے سکھ کا، اپنے مستقبل کا، قیامت کا، اللہ سے ملاقات کا کوئی خوف ہوگا، اور نہ ہی اسے اپنی پہلی گزری ہوئی زندگی کا کوئی غم ہوگا کہ میں کتنے برے کام کر بیٹھا. کیونکہ جب اللہ کی ہدایت کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کو فلفل کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق دیا کرتا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنا مقرر بندہ بنائے. آج کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ. پھر عرض کروں گا کہ اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو اپنے سوالات کو بھجوا دیجیے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جواب دیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم.